اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہاں کسی کا دامن تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہاں جو دنیا میں چلاتے ہیں ملا نے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, وہاں کوئی دامن ہی نہیں نظر آئے گی. وہاں سارے کے سارے ننگے جھڑنگے مادرزاد برہنہ ہوں گے. کسی کے جسم پر ایک تار نہیں ہوگا, مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی. وہاں کوئی دامن ومن نہیں ہوگا. یاد رکھنا, یہ بیعت, یہ سلسلے, یہ قادری, یہ چشتی, یہ نقشبندی, یہ سہروردی, یہ فلانی, یہ تیجانی, یہ رفاعی, یہ بدوی, سب یہیں کھڑے کے یہ سب چونچلے بازیاں ہیں, ڈھکوسلے ہیں. شریعت نہیں, اسلام نہیں, دین نہیں. اور اے مولویو, اے شیخ الحدیثو, اے مبلغو, اور اے دین کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کرنے والو, پگڑیاں سر میں اور لال پیڑی باندھ کر امت کے اندر گھومنے والو, تمہیں ہم اللہ کی دعائی دے رہے. اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, تم بدلو بدلو بدلو, سدھرو. تم اس بھولی بھالی امت کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ, جہنم کی طرف نہ لے جاؤ. تم خود جانا ہے تو جاؤ, تمہاری مرضی ہے. تم جہنم دنیا میں بنا لو, کٹ مرو, ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن یہ بیچاری عوام, انہیں جہنم کی طرف نہ لے جاؤ. تم جن راہوں پر جا رہے ہو, رب کی قسم ہے, اس کے اوپر نہ قرآن کی رہنمائی ہے, نہ مدینے والے کے فرمان کی رہنمائی ہے. ہرگز ہرگز نہیں. یہ ساری راہیں جہنم کی طرف جانے والی ہیں. حقیقی اور نجات کی راہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے, جو مدینے والے سے ملاتی ہے. اور سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ, کل امتی. ذرا ہمارے نبی کا فخر بھی دیکھو, ہمارے نبی کی شان بھی دیکھو. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, لیکن میرے نبی اپنی امتیوں کے تسلی کے لیے دعوے پر فرما رہے ہیں کیا, کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا, الا من ابا, سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے, سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے. قیل من ابا, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا, کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, آپ نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا, میری پیروی کرے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا. اے لوگو, جو لوگ, اے مولویو, شیخ الحدیثو, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے امت کو چھوڑ دو, امت کو چھوڑ دو. تم پوجو قبروں کو, تم دوڑو ادھر ادھر امام اور فنا فنا ڈھونڈو. اس امت کو نبی کی امامت پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو. کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے, حدیث نہیں سمجھتے. کیوں بھائی, کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ عالم ہی سمجھ سکتا ہے. ہم نے کہا تم عالم کیسے بنے؟ تمہارا باپ عربی جانتا تھا, تمہاری ماں عربی جانتی تھی, مدرسوں میں گئے, مولوی تم سے جو بڑے تھے ان کے سامنے اردو میں قالا قالا یقولو قالا قولا قولا یاد کیا تم نے, رٹی ماری, 8 برس تک لنگیاں پھاڑی تم نے, چٹائیاں توڑی, امت کے صدقات زکات کھائے. اردو میں پڑھا تم نے, استاذ نے اردو عربی سے کس میں بتلایا؟ اردو میں بتلایا, تمہاری سمجھ میں آ گیا. تم کیا دھلے دھلائے آسمان سے اترے تھے؟ تم نے اردو میں سمجھ لیا. ہم ان عوام کو, اللہ کے بندوں کو, نبی کی امت کے لوگوں کو اردو ہی عربی پڑھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. یارو, آپ کی سمجھ میں قرآن کا مطلب ترجمہ نہیں آتا. اب میں کہتا ہوں ان سے پوچھو, اگر امت ترجمہ نہیں پڑھ سکتی, سمجھ نہیں سکتی, تو پھر تم نے قوم کے پیسے لے لے کر قرآن کا اردو میں, تیلگو میں, کیرلا میں, انگلش میں ترجمہ ہی کیوں کیا؟ ذلیلو, کیوں تم نے ترجمہ کیا؟ یہ ذلیل ہے, یہ ذلیل ہے, جھوٹ بولتے ہیں. ہاں, چھپاتے ہیں دین کو کہ تم قرآن پڑھنے لگو گے,
تو تم سمجھنے لگو گے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے، معیار کیا ہے۔ اس لیے امت کی ڈور کو قرآن و حدیث سے کٹ کر دو۔ کیا کرو؟ لال پیلی کتابیں پڑھو، ان کی گند لکھی ہوئی 14 صدی کے ملاؤں نے جو گند لکھی ہے اس کو پڑھو، چند آیتیں، چند حدیثیں، اور اس کے بعد فا لگا کر اپنا فساد جڑا ہے، فتنہ، سیدھا سادھا قرآن اور حدیث ان کو پڑھائے، انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہ فسادی نہیں سمجھنے دیتے ہیں مولوی۔ اور اے امت مسلمہ کے لوگوں، اور اے نبی کی امت کے لوگوں، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا۔ سنو، میری آواز سن رہے ہوں گے مولوی بھی، یہاں نہیں آئیں گے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور بیدر کے لوگوں نے اچھا انتظام کیا ہوا، چوک تک پورا لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے، گھر گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے چائے کی چسکیوں پر کہ ربانی آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بکے۔ میں گالی بکنے نہیں آیا، میں تمہیں ہدایت کی شمع دینے آیا۔ تم مولوی ہو گئے تو کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تو اللہ سے اتنا ڈرتے کہ راتوں کو روتے۔ تم نے دارالعلوم کی سرٹیفکیٹ لے کے یہ سمجھا کہ بس یہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہی اس امت کے بدکار اور بدماش اور بد کردار بدعقیدہ مولوی ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہی وہ ریاکار، دین کو بیچنے والے، اسلام کے نام پر روٹیاں کھانے والے، نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کے دین کو بگاڑنے والے، یہ بدعتی، یہ بدکردار مولوی، یہ برے علماء، اپنے ناموں کے آگے 1-1 میٹر کے القاب لگانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ اور اے امت مسلمہ کے عوام، ان کی وکالت نہ کرو، ان کی وکالت نہ کرو۔ ان کی وکالت کرو گے تو انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یاد رکھو، ہر عالم ہمارا عالم ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ راہ بتلائے جو رب کے قرآن کا راستہ ہو، نبی کے فرمان کا راستہ ہو۔ ہمیں ایسے عالم سے محبت ہے اس کا سراخوں پہ، لیکن ایسا مولوی جو ہمیں مدینے اور مکے سے دور کر کے کوفہ، بصرہ اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش نہ جانے کہاں کہاں کی راہوں پر لے جائے، ایسے مولوی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اے علماء حضرات، آپ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت مشن یہی چلانا چاہیے، مولویوں کو توبہ کرانا چاہیے۔ یہی لوگ فتنہ ہیں اللہ کی قسم۔ سیدھا قرآن ہے، حدیث ہے، شرک۔ اللہ نے فرما دیا، بات ختم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بات ختم، دین یہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ اور جاؤ اس مولوی سے پوچھو، ایک فارمولہ بیدر کے لوگوں سنو، بیدر کے لوگوں سنو، اس مولوی سے پوچھو کہ مولانا جتنا دین ابو بکر نے مانا، جتنا دین عثمان نے مانا، عمر نے مانا، طلحہ نے مانا، علی نے مانا، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مانا، اگر اتنا دین ہم مانیں تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس مولوی سے پوچھو، میں آپ سے جواب نہیں چاہ رہا، مولوی سے پوچھو۔ مولوی ہاں کہے تو بھی مارا جائے، نہ کہے تو بھی مارا جائے۔ کہے گا تم لوگ اٹکل پچھو سوال کرتے ہو، پتہ نہیں الٹا سیدھا کیسے سوال ہے۔ سیدھا سا سوال ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ من يطع الله ورسوله، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے